بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صوفی سید واجد الرحمان شاہ صاحب خانوار شریف جو کہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا خصوصی بیان ہوگا اور اس کے اندر جو ثناخوان مصطفیٰ ہیں حضرت صوفی سید امیر بادشاہ صاحب محمدی سیفی، صوفی محمد حماد رضا صاحب محمدی سیفی، صوفی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبوب دمی لائے محبوب دمی لائے او محبوب دا میں لائے راونوں سجائی رکھنا او دے آنے دا ویلا او دے آنے دا ویلا راوانو سجائی رکھنا دے آنے دا ویلا او دے آنے دا ویلا دلان دی سفنا او دے آنے دا ویلا کوئی چھل کے وسے نہ دے او کوئی چھل کے وسے نہ دے توڑے نبا جا دے بندے چنگیاں نسلا دے بندے چنگیاں نسلا دے توڑ نبا جا دے بندے چنگیاں نسلا دے بندے چنگیاں نسلا دے بندے چنگیاں نسلا دے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو 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 بھائی حلیمہ چاند پہ تیرے بڑے نصیب بھائی حلیمہ چاند پہ تیرے بڑے نصیب وہ بیچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے صلی علی صلی علی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی
غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے صلی اللہ صلی اللہ
عید ہو گئی رحمت لٹا آمد مختار آ گئے صلی اللہ سردار آ گئے صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی آئے تو
کر چلے گئے آئے تو دل میں آگ لگا کر چلے گئے آئے تو دل میں آگ لگا کر چلے گئے آزم میں اپنا درد سناتا ہی رہ گیا سب اپنی اپنی پیاس بجھا کر چلے گئے 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 تو دل میں آگ لگا کر چلے گئے آنکھوں کی پیاس اور بجھا کر چلے گئے آزم میں اپنا درد سناتا ہی رہ گیا آزم میں اپنا درد سناتا ہی رہ گیا سب اپنی اپنی پیاس بجھا کر چلے گئے 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 آئے تو دل میں آگ لگا کر چلے گئے اللہ
حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور قبلہ میاں صاحب کی خصوصی توجہات سے اور نگاہ نظر سے لوگ ان کے فیوز و برکات سے اپنے دلوں کو مستفید کر رہے ہیں۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ جب نعت خان نعت پڑھے تو آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خان بن کر ان کے ساتھ نعت پڑھا کریں۔ تو آپ خصوصی خطاب کے لیے جو کہ ضلع خانوال سے تشریف لائے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید واجد الرحمن شاہ صاحب محمدی سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ سیفی آپ ان کا استقبال پرجوش نعروں سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کر کے باواز بلند جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، استانہ عالیہ راوی ریان شریف، استانہ عالیہ فقیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، استانہ عالیہ فقیر آباد شریف، استانہ عالیہ فقیر آباد شریف، استانہ عالیہ راوی ریان شریف۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك
وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب دے وچوں قرآن مجید دی ایک آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ منزہ مبرہ تسی سب بائیاں دے سامنے ببرکت واسطے تلاوت کیتی ہے. دعا کرو اللہ رب العزت قرآن مجید دی اس تلاوت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں. تسی احباب نے قرآن دی تلاوت نو سنیا ہے، اللہ رب العزت تہاڈا قرآن دا سننا بھی قبول فرماویں. اس سچی کلام دیاں برکتاں اور رحمتاں مالک توانوں بھی اور مینوں بھی نصیب فرماویں. اس دی تعلیمات تے اللہ سارے مسلماناں نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماویں. سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے بسلسلہ استقبال رمضان المبارک. اج دی یہ محفل بعنوان میلاد مصطفیٰ دے نال انعقاد پذیر ہے. تہاڈی اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس بابرکت اور مقدس محفل دے اندر توانوں اور مینوں حاضری نصیب ہوئی ہے، اور خوش قسمتی ہے اسی سب حضرات دی کہ سڑے درمیان مسند صدارت تے کرسی صدارت تے مرشد کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ من حضور قبلہ عالم حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ آپ مسند صدارت تے تشریف فرمانے. یقیناً کسی اللہ دے ولی دی صحبت دے اندر چند گھڑیاں بیٹھ جانا خوش قسمتی دی علامت ہے. اللہ رب العزت نے گھڑیاں توانوں اور مینوں نصیب فرمائیں کہ آپ دی صحبت مبارکہ دے اندر بیٹھنا نصیب ہو رہے ہے. اللہ پاک اج دی رات اس محفل مبارکہ نو ساڑے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنائے اور صراط مستقیم دا راستہ اس محفل کے اندر آنے والے سب بھائیاں واسطے آسان فرمائے. انہاں دعائیہ جملیاں تو بعد میں بلا تمہید اپنی گفتگو اور اپنی تقریر دا آغاز کر رہا. رمضان المبارک دا مقدس مہینہ جس کی آمد ہے، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور مقدس ہے، جس سے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو رمضان المبارک دا مہینہ آئے اس کی آمد تو پہلے مسلمان کمر بستہ ہو جامن اور رمضان المبارک دی تیاری دے اندر مصروف ہو جامن. اور میں آپ احباب دی خدمت دے اندر یہ بات عرض کرنا چاہنا کہ صرف ایک مہینہ شان والا نہیں، تہاڈی اور میری خوش قسمتی ہے کہ یہ مسلسل 3 مہینے نے اور 3 مہینے شان والے نہیں. ایک مہینہ جو گزر گیا ہے، دوسرا مہینہ جو چلتا پیا ہے، اور تیسرا مہینہ جو آمن والا ہے. گزرن والا مہینہ رجب المرجب دا مہینہ ہے، چلنے والا مہینہ شعبان المعظم دا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے. 3 مہینے نے اور تینوں شان والے. جس مہینے دے اندر اج محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اس سے متعلق میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور فرمانے اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان نو شعبان المعظم دے مہینے دی مبارکباد پیش کرے، اللہ فرشتیاں نو حکم فرماندا ہے کہ جس نے شعبان دے مہینے دی مبارک دیتی ہے، اے فرشتوں میرے اس بندے نو جنت دی مبارک دے دیو. ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے شعبان المعظم دا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف ایک مہینہ شان والا نہیں، مسلسل 3 مہینے نے اور 3 شان والے. اور حضور آپ دی اجازت دے نال آپ دی خدمت اقدس دے اندر
یہ بات عرض کرنا چاہنا کہ میرا رب ایک دیوار بیٹھا اور میرا رب بیٹھا مہینے تقسیم کرے. میرا اللہ مہینے تقسیم کردہ بیٹھا ہے, مہینے ونیندہ بیٹھا ہے. تو میرے مالک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرمایا ایک مہینہ میرا مہینہ, ایک مہینہ میرا مہینہ اور دوسرا مہینہ میرے مصطفیٰ دا مہینہ. ایک مہینہ خدا دا اور دوسرا مہینہ مصطفیٰ دا. اللہ فرمایا محبوب ایک مہینہ میرا مہینہ, دوسرا مہینہ تیرے میرے مصطفیٰ دا مہینہ اور تیسرا مہینہ مصطفیٰ دی امت دا مہینہ. ایک خدا دا ایک مصطفیٰ دا. اور میں اپنی پنجابی سادہ زبان دے اندر تے انج آکھساں کہ ایک خدا دا, دوسرا مصطفیٰ دا, تریا مڈھو ہے تو آن. 3 مہینے اور تینوں شان والے. اور پھر انہاں تینوں مہینیاں دے اندر ایک رات مشترک ہے, ایک بات مشترک ہے. 3 مہینے ایک ہی بات ہے. خدا کے مہینے بھی وہی بات, مصطفیٰ کے مہینے میں بھی وہی بات اور امت کے مہینے میں بھی وہی بات. 3 مہینے ہیں, ایک بات ہے جو مشترک ہے. وہ بات کیا ہے؟ حضور قبلہ عالم کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہنا. حضور 3 مہینے کم ایک ہے, تینوں مہینے دے اندر ایک بات مشترک ہے. وہ بات کیا ہے کہ ہر مہینے دے اندر ایک رات شان والی, ہر مہینے دے اندر ایک رات شان والی. رجب دے اندر معراج والی رات ہے, شعبان دے اندر شب بارات والی رات ہے اور رمضان المبارک دے اندر لیلۃ القدر والی رات ہے. مہینے مہینے بھی 3 شان والے اور راتاں بھی 3 شان والیاں. اور حضور اگر آپ اجازت ارشاد فرمائیں تو آپ کی با اجازت ایک جملہ ان سارے مجمع والوں کی نظر کرتا ہوں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد کون سی زبان ہے جو خاموش رہتی ہے. اتنی محبت بھری بات کرنا چاہتا ہوں اور بڑے مجمع میں لاہور والوں اعلان کر کے جا رہا ہوں. میری بات یاد رکھنا کہ نبی کی یہ قیمتی بات جب میں سنانے جاؤں گا تو یقین رکھیے اس مجمع میں بیٹھنے والا ہر بندہ جو عشق مصطفیٰ سے جس کا سینہ لبریز ہوگا, جب وہ محبت سے اس بات کو سنے گا تو میرا یقین کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ تیرے منہ کو چینی بھی اتنا میٹھا نہ کر سکے جتنی مصطفیٰ کی رحمت کی یہ بات میٹھا کر جائے گی. 3 مہینے شان والے اور 3 راتاں شان والیاں. معراج دا مہینہ, شعبان دا مہینہ اور رمضان المبارک دا مہینہ. رجب دے اندر معراج والی رات ہے, شعبان دے اندر شب بارات والی رات ہے اور رمضان المبارک دے اندر لیلۃ القدر والی رات ہے. اور پھر انہاں تینوں راتاں دے اندر ایک کم ایسا ہے جڑا ہکو جی ہے. جڑی بات عرض کرنا چاہ رہا 3 مہینے 3 راتن کم ہکو ہے. 3 راتیں ہیں. حضور سمجھاون واسطے انج بھی آکھ سکنا کہ ایک رات خدا دی جی میں رب مہینے تقسیم کیتے ہیں, اگر میں انہیں راتاں تقسیم کراں تے انج بن سی کہ ایک رات خدا دی, 2 رات مصطفیٰ دی اور 3 رات مصطفیٰ دی امت دی. پھر انہاں تینوں راتاں دے اندر ایک بات ہکو جائیے. وہ بات دسنا چاہنا جس واسطے اتنا موضوع بنایا ہے, وہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ بات کیا ہے کہ خدا دی رات دے وچ بھی مصطفیٰ دی امت بخشی وے تے مصطفیٰ دی رات وچ بھی مصطفیٰ دی امت بخشی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیرسی مبارک, میاں صاحب مبارک. خدا دی رات وچ بھی مصطفیٰ دی امت بخشی وے اور مصطفیٰ دی رات وچ بھی مصطفیٰ دی امت بخشی وے اور امت دی رات دے اندر بھی مصطفیٰ دی امت بخشی وے. سبحان اللہ. 3 راتیں ہیں, کام ایک ہے کہ مصطفیٰ کی امت کو بخشا جا رہا ہے
مصطفیٰ کی امت کو چھوڑا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی امت پہ کرم کیا جا رہا ہے، ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کی امت پر اپنی رحمتوں کی بارش کی جا رہی ہے۔ اور حضور 3 راتاں نے کم ہکوئے طریقہ مختلف ہے، 3 راتاں دے اندر بخشش دا انداز مختلف ہے، بخشش کا انداز مختلف ہے۔ اگر لاہور والوں سننا چاہتے ہو تو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا دی رات مصطفیٰ دی امت کیویں بخشی وے، اور مصطفیٰ دی امت دی رات مصطفیٰ دی امت کیویں بخشی وے، ہر رات دا منظر تہاڈیاں اکھاں دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ پہلی رات معراج دی ہے، معراج دی رات آئی تو میرے نبی نے رب دے کول بیٹھ کے امت بخشائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلی رات آئی تو میرے نبی نے رب دے کول بیٹھ کے امت بخشائی، تے شب بارات دی رات آئی تے اللہ بخشش دا پیغام اتھو گلیا، پیغام وہاں سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، حضور آپ کی محبت ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ شاہ صاحب۔ میں عرض کرنا چاہنا، پہلی رات آئی، 3 راتن کم ہکوئے، انداز مختلف ہے، وہ انداز بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی رات آئی تو میرے نبی نے رب دے کول بیٹھ کے امت بخشائی، تے دوسری رات آئی اللہ بخشش دا پیغام اتھو گلیا، اور تیسری رات آئی تے اللہ نے بخشش دا فیصلہ قرآن وچ لکھیا۔ 3 راتیں ہیں، کام ایک ہو رہا ہے۔ میری بولی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی، ماشاءاللہ جی۔ میں ملتان والی پنجابی بولن والا، تسی لاہور والی جڑی پنجابی ہے اس تے اس سے فرق ہے، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ شاید جنریٹر دا اتنا شور ہے کہ تہاڈی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی، اور مینوں انج لگدا ہے بشت میری آواز بھی تہاڈے تک نہیں پہنچ رہی ہے آواز؟ پہنچ رہی جی، پہنچ رہی۔ تو آپ بھی ذرا اپنی زبان ہلا کر میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں تھوڑی سی آواز کو اونچا کر کے بلند کر کے مجھے جواب دیجئے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ آپ کو محبت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے مجھے امر ہوا ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے گفتگو کریں، اس لیے میں اپنی مرضی سے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں لب کشائی کرنا میری جرت نہیں ہے، میری مجال نہیں ہے۔ میں اتنی دور سے صرف آپ کی نگاہوں سے فیض حاصل کرنا آتا ہوں، آپ کی نگاہوں کی مٹھاس لینے آتا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے مرشد کریم مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کچھ گفتگو کرے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے کل نسیم صبح تیری مہربانی۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ مجھ پر یہ شفقت فرماتے ہیں اور مجھے اجازت فرماتے ہیں کہ میں بے باک ہو کر آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تیری مہربانی۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ مجھ پر یہ شفقت فرماتے ہیں اور مجھے اجازت فرماتے ہیں کہ میں بے باک ہو کر آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناؤں۔ تو سماعت فرمائیں، میں اپنی گفتگو کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک رات خدا دی، گل یاد ہے نا؟ ایک رات خدا دی، دوئی رات مصطفیٰ دی، تیری رات امت دی، ہر رات کے اندر بخشش دا طریقہ مختلف ہے۔ پہلی رات آئی تو میرے نبی رب دے کول بیٹھے نے، ایک خدا ہے دوسرا مصطفیٰ ہے۔ ایڈی ڈھلی سبحان اللہ تے تو کون سناوے؟ سب کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بھائی جس طرح مینوں سرکار پیر و مرشد نے اجازت عطا فرمائی ہے نا بھائی جی میں مرضی بولا، انہیں توانو ہی اجازت سرکار پیر و مرشد عطا فرما رہے ہیں کہ جی میں مرضی بولو، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ کوئی پابندی نہیں، آپ مجھے جواب دیں گے۔ میرے مرشد کریم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس محبت سے اللہ اور اس کی رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ کی زبان کا جواب چاہیے، نگاہیں میرے مرشد کے چہرے پر رہے، نگاہوں سے مرشد کا چہرہ دیکھیے اور زبان سے میری لفظوں میری گفتگو کا جواب دیجئے، میں نو پتہ چل جائے میری گل انہوں نے سمجھ چاہ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلی رات آئی تو میرے نبی رب دے کول بیٹھے، ایک خدا ہے دوسرا مصطفیٰ ہے۔ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، جڑیاں گلاں خدا اور مصطفیٰ دے درمیان ہوئیں، اگر تسی آکھو تے وہ گلاں میں سنا دینا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جس رات خدا تے مصطفیٰ دی ملاقات آئی وہ 18 سالاں دی رات آئی، کسی نے کہا کہ 99,000 گفتگو ہوئی،
نہ مجھے 99,000 گفتگو کا پتا ہے، نہ مجھے 18 سالہ کی رات کا پتا ہے. جس گل دا مینوں پتا ہے میں وہ دسنا چاہنا جس کا ثبوت ملتا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ دے درمیان کیا بات ہوئی. اللہ رب العزت نے پہلا صد ماریا، خدا ہے مصطفیٰ ہے، اللہ نے پہلا صد ماریا. اللہ فرمایا ادنو منی، محبوب میرے قریب ہو جا. سبحان اللہ. یہ پہلے لفظ ہے ادنو منی، محبوب میرے قریب ہو جا. حضور بالکل رب دے قریب آ کے بیٹھے، بالکل قرب آ گئے، پردے ہٹا دیتے، پردے ہٹ گئے تو میرے نبی نے لب ہلا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر 3 گلاں کیتیاں. پہلی گل التحیات للہ، دوسری گل والصلوات، تیسری گل والطیبات. 3 گلاں میرے نبی کیتیاں اللہ دی ذات دے نال. ترجمہ سنا رہا سماعت فرماؤ. پہلی گل کی تھی التحیات للہ، مولا تمام تعریفاں تیرے واسطے، تمام بدنی عبادتاں تیرے واسطے، تمام پاکیاں تیرے واسطے. 3 گلاں میرے نبی کی تھی. اگو میرے رب جواب ارشاد فرمایا. اللہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ نے فرمایا محبوب میں تیرے تے سلام پڑھنا، اور فوراً میرے نبی نے امت یاد آ گئی، یہ گناہگار یاد آ گئے، یہ خطاکار یاد آ گئے، یہ مجرم یاد آ گئے. عرض کی تھی مولا میں تھے سلام پڑھی آئی تے میری امت تے سلام نہیں پڑھیا. اللہ فرمایا محبوب میں تیرے تے سلام پڑھے آئے، میں رب تینوں اجازت دینا کہ جیڑا سلام میں تیرے تے پڑھے آئے تو اس سلام میں اپنی امت نو رلا سکنا. اسے واسطے نماز کے اندر ایک سلام نہیں 2 سلام ہیں. پہلا سلام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے پہلا سلام ہے. اگو دوسرا سلام ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پہلا سلام مصطفیٰ تے ہے اور دوسرا سلام مصطفیٰ دی امت تے ہے. ایک سلام نہیں 2 سلام ہے. یہ پہلی رات ہے. اب حضور یہاں ایک بڑا قیمتی نکتہ ان سب احباب کی نظر کرتا ہوں. گفتگو کتنی ہوئی اے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. بڑی لمبی گفتگو ہے، دونوں کے درمیان کتنی گفتگو ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں. ایک بات جس کا ثبوت مل رہا ہے وہ عرض کرتا ہوں. میرے نبی اللہ دے حضور حاضر ہیں. مولائے کریم تیرے کول آیا بیٹھا، تیرے کول ایک گل منواونا چاہنا. اللہ فرمایا محبوب دسنا تیرا کم، مننا میرا کم. کیڑی منواونا چاہنا؟ مولا منواونا اے چاہنا کہ امت خطا کارے، امت گناہگارے، امت سیاہکارے. منواونا اے چاہنا کہ کل قیامت دے دہاڑے گلے تسی عدالت دی کرسی تے بیٹھے ہو تے اے خطا کار، اے مجرم، اے گناہگار گلے تواڈی عدالت وچ پیش ہوئن. میرے نال اج وعدہ کرو کہ قیامت دے دیں میری امت دے گناہاں در نہ ویکسو، میں محمد دیاں دعاواں در ویکسو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. لاہور والو بڑی دور سے آیا ہوں اور آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اگر کسی دے گل سمجھے چاہ گئی ہے، دیکھنا چاہنا اس بڑے مجمع دے اندر کتنے سیانے بندے بیٹھے. ایک سوال کرتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر کسی نے جواب دے دیا تو گفتگو کا مزہ آ جائے گا. پوچھنا ہے چاہنا کہ تسی نبی نو ایتھے نے یاد کریں دے، کملی والا تواڈیاں سفارشیں اتھے بیٹھا کردا. آپ نبی کی بات یہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نبی کی بات کو مانتے ہیں؟ کیڑا بندہ جڑا کملی والے دی سنت نو زندہ کردا ہے؟ نہیں، ہاتھ نہیں کھڑے کر. ہاتھ کو میں نے مجھے زبان سے جواب چاہیے. پوچھنا ہے چاہنا کہ جڑا نبی اپنی امت نال اتنی محبت کرے، ایمان نال دسو اس نبی دی غلامی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. کیا اس نبی دیاں گلاں نو مننا چاہیے یا نہیں مننا چاہیے؟ مننا چاہیے. ماشاءاللہ. تو پھر کون ہے جڑا اس نبی دیاں گلاں نو منیندا ہے، اور کون ہے
جڑا نبی دی دشمنی پیا کر دے. اب کوئی بندہ اپنا ایک بٹن کھولے اور اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اکھاں ویدین تے نبی دی دشمنی دی اندر, کان سن دن تو نبی دی دشمنی دی اندر, زبان بولے تو نبی دی دشمنی دی اندر, ہاتھ پکڑ دن تو نبی دی دشمنی دی اندر, قدم اٹھ دن تو نبی دی دشمنی دی اندر. مسلمانوں اے تولن بیٹھ دے تو کم تول دے. میرے نبی نے کہا پورا تولا کر, اے کم تولن دے. حضور فرمایا سچی گواہی دے, اے جھوٹی گواہی دین دے. میرے نبی نے کہا تو بیٹھ کے کھانا کھا, یہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے. توڑے شہران دے اندر تے ان حال بن گئے نا, تسی حالان دے اندر جان دے ہو, شادی ہوئے غمی ہوئے, لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھان دے. حضور نے فرمایا بیٹھ کے کھانا کھاؤ, کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ. چھوٹی چھوٹی بات بھی, وڈیاں گلاں نہیں کر رہا, چھوٹی بات بتا رہا ہوں. چھوٹی تو چھوٹی گل بھی تھوڑے بچوں کوئی بندہ میرے نبی دی منن واسطے تیار نہیں, ہجے بھی دعویٰ کر دے ہو کہ اسی نبی دے غلام ہیں. یہ کیسی غلامی ہے بھائی, یہ کیسا عشق ہے کہ جہاں قدم قدم پر نبی کی دشمنی ہو رہی ہے, قدم قدم پر نبی کے سنت کو توڑا جا رہا ہے. یہ اپنے آپ کو شعور والا کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو اونچی سوسائٹی والا کہتے ہیں. یہ کیسے سوسائٹی جس نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا, اس کی کیا سوسائٹی اور اس کا کیا شعور؟ ارے شعور تو اسے آ گیا جسے مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہو گئی. وہ شعور والا ہے. وہ کیسا شعور والا کہ جو قدم قدم پر نبی کی دشمنی کرتا پھرے, جو ویکھے تو نبی دی دشمنی دے اندر, سنے تو نبی دی دشمنی دے اندر. میرے نبی آکھے نا بیٹھ کے پانی پی, ایک کھلو کے پانی پینے. کیوں جی غلط گل پیا کرنا, بولو نا صحیح کہا. حضور نے فرمایا بیٹھ کے پانی پی, کھلو کے پینے. حضور نے فرمایا ترے سا کڑ لا, ہکے سا نال پی جانا. میں کیڑی گل تو سنا. حضور فرمایا سجے ہاتھ نال گلاس پدیا کر, یہ الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیتا. نبی کی کوئی بات اگر کوئی صاحب سمجھ بیٹھا ہے تو غور سے سن لے اور فیصلہ خود کرے. ایک تسیوں جنہ دیاں دشمنیاں نہیں مکدیاں, ایک مصطفیٰ ہے جے دی محبت نہیں مکدی. مصطفیٰ دا پیاری ویکھو, اپنی دشمنیاں ہی ویکھو, اپنا طریقہ بھی دیکھو. کون ہے جو نبی کی مانے؟ اے پہلی رات ہے. 3 راتیں ہیں, 3 راتوں کا ایک عکس پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. پہلی رات آئی تو میرے نبی نے رب دے کول بہ کے امت بخشائی. تے دوئی رات آئی, اللہ بخشے دا پیغام اتھو گلیا. شب بارات دی رات اللہ فرمایا محبوب جتنیاں تیرے عرب دے قبیلے بنو کلب دیاں بکریاں. حضور عرب دا ایک قبیلہ اس تنہا بنو کلب, اس قبیلے دی تعریف ہے کہ اس قبیلے دیاں بے شمار بکریاں, ہر گھر دا ایڑا, ہر ایڑے کئی سینکڑے بکریاں. اللہ فرمایا محبوب جتنیاں اس قبیلے دیاں بکریاں, مڑونا بکریاں تے جتنے وال ہیں. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جتنیاں بکریاں, مڑونا بکریاں تے جتنے وال ہیں. تسی ماشاءاللہ کافی بندے آئے بیٹھے ہو, اگر ایک بکری دے وال گنن بہ جاوی ہے توڑا کی خیال ہے, گن نہیں سکتے؟ بولو یار. اچھا تو ایک بکری دے وال نہیں گنی دے تے جس قبیلے دیاں بکریاں ہی نہیں گنی دیا, اے او قبیلے جن دیاں بکریاں نہیں گنی دیا. اللہ فرمایا محبوب جتنیاں اس قبیلے دیاں بکریاں, مڑونا بکریاں تے جتنے وال ہیں, اتنے بندے تیری امت دے اسے ہکے رات دے اندر جہنم تو نکال کے جنت داخل کر چھوڑے. یہ دوسری رات کا منظر تھا. میں ایک گل کی تھی اس نو ثابت بیٹھا کرنا, بس ایک گل کی تھی کہ 3 راتن کم ہکو ہے کہ مصطفیٰ دی امت نو بخشیا جا رہا ہے. 3 راتیں, 2 راتوں کی بات ہوگی. اب تیسری رات کی بات کر رہا ہوں جو آنے والی ہے, جس نو لیلۃ القدر دی رات آدن. اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اللہ فرمائیدہ ہے 1000 مہینے دی عبادت ایک پاس ہے, لیلۃ القدر دی ہکے رات دی عبادت ایک پاس. حضور 1000 مہینے دے بن دیں 84 سال. 84 سال. اگر کوئی بندہ 84 سال دی عمر دا بیٹھا ہوئے کھڑا ہو جائے. کسی کی عمر اگر 84 سال ہے تو وہ اپنی عمر بتائے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 84 سال ایک پوری زندگی دا نام ہے. 84 سال ایک پوری زندگی کا نام کہہ رہا ہوں.
اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینے دی عبادت ایک پاس ہے، لیلۃ القدر دی ہکے رات دی عبادت ایک پاس۔ سبحان اللہ، اتنی بابرکت رات ہے، 3 راتیں ہیں، مصطفیٰ کی امت کو بخشا جا رہا ہے۔ گل یہ ہے بھئی جو میں تھے ویدہ پیا نا، جو کچھ ہوندہ پیا حالت خدا تو ان بخشنا چاہتا، جو میں پڑھیا ہے میں وہ پڑھ کے دستا پیا۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، مشائخ عظام بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک کامل ہستی یہاں تشریف فرما ہے، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہے، آپ سالکین بیٹھے ہیں۔ میں تھوڑی خدمت کے اندر عرض کرنا، کچھ نوجوان یہاں لاہور والے کھڑے ہیں، میں سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میری گفتگو کو اور میری بات کو یاد رکھیے۔ تسی بڑے خوش قسمت ہو، تواڈے نال خدا بھی پیار کردا ہے، تواڈے نال خدا بھی پیار کردا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کردا ہے۔ آئے میں تواڈی قسمت دا ستارہ ویدا بیٹھا، کدی تسی ویکھو تو مزہ آ جائے۔ تواڈی قسمت دا ستارہ اتنا عروج تے ہے، اتنا عروج تے ہے، کیڑے خوش قسمت ہو بھئی تواڈے نال خدا بھی پیار کردا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کردا ہے۔ رب آدھا میں بخشے ساں، گل سمجھ آ رہی؟ رب آدھا میں بخشے ساں، نبی آدھا میں بخشائی ساں، کہہ دیو سبحان اللہ۔ چلو ڈھلی جائی ویچ کسے لے آنکھی چھوڑی کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور اللہ آدھا میں بخشے ساں، نبی آدھا میں بخشائی ساں، اللہ آدھا میں چھوڑ دے ساں، نبی آدھا میں چھڑا لئی ساں، اللہ آدھا میں تا قیامت آلے دے حساب لئی ساں، کملی والے آکھا میں سفارش کرے ساں، اللہ آکھا میں عدالت دی کرسی تے باساں، مصطفیٰ آکھا میں سجدے سر چے رکھ ساں۔ یہ کوئی پڑھے تو اسے پتا چلے کہ رحمت کا منظر کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ توڑے نال خدا بھی پیار کردا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کردا ہے، اور حضور جو شہریں ہوندہ پہ ہے اور جو کچھ لوگ کردے پہ، اس تو بعد تو میں اس نتیجے تے پہنچیا بیٹھا بے رب بخشنا چاہتا ہے، نبی بخشاونا چاہتا ہے، صرف تواڈی صلاح نہیں بن دی پئی۔ انہاں دا ارادہ ہی کوئی نہیں حضور، انہاں دا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ ادھر سے تو کرم میں کمی نہیں، ادھر سے سفارش میں کمی نہیں، وہ بھی مہربان ہے، یہ بھی مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے چھوڑ دوں گا، یہ کہتا ہے چھڑا لوں گا، اس نے کہا حساب لوں گا، اس نے کہا سفارش کروں گا، اس نے کہا کرسی پہ بیٹھوں گا، اس نے کہا میں سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ کرم ہی کرم ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، تھوڑا پروگرام ہی نہیں بنتا، سبحان اللہ، تھوڑا ماشاءاللہ۔ ارادہ ہی کوئی نہیں۔ کس طرف جا رہے ہیں بھائی؟ کچھ فکر کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ارادہ بن جائے تو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی صاحب کمال کی صحبت میں بیٹھ جائیے۔ اور جو سن رہے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو اتنی دستاروں والے بیٹھے ہیں، یہ اتنی جو اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے سجا کے بیٹھے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ ان کے پڑوس والوں سے پوچھ کے دیکھیے تو صحیح، یہ ایسے تو نہیں تھے، یہ ایسے تو نہیں تھے، بے شک، بے شک، ماشاءاللہ۔ دنیا دار تھے، گناہگار تھے، خطاکار تھے، کسی اللہ والے کی صحبت میں آئے، کسی کے دامن سے وابستہ ہوئے، اس کی نگاہوں نے اس کے دل میں ایسا نور بھر دیا ہے کہ اب سر سے لے کر پاؤں تک نبی کی شریعت میں پوری طرح پابند نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر عرصی مبارک، میاں صاحب مبارک۔ اسے واسطے پنجابی دے بندے کدی کدی گل کر دن، میں نے بڑی چنگی لگ دی، پنجابی دے بندے گل کر دن، وہ آدھن چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھول پہ، چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھول پہ، تے بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ یہ تو کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر دیکھیے تو صحیح، آپ کو پتا چلے کہ ان کی نگاہیں بندے کے سینے کو اللہ کی محبت سے کیسے روشن کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو نگاہوں کا فیض ہے اور نبی کے سینے مبارک کا فیض ہے۔ کوئی لینے تو آئے، کوئی دامن کو پھیلائے تو صحیح، دیکھیے اس کا دامن خدا کی رحمت سے کیسے بھرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کرنا، گل کرو خدا دیاں مننیاں چاہیے یا نہیں مننیاں چاہیے؟ بولو یار، اللہ کی ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ نبی کی ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟
آئے نبی ایسا ہے، ایسا رسول نہیں ہے۔ لکھا نبی آئے لیکن جو کچھ اللہ نے سارے نبیاں نو دیتا ہے وہ کٹھا کر کے اللہ نے کلے میرے مصطفیٰ نو عطا فرما۔ تمام نبیاں دے کمالات، تمام نبیاں دے معجزات، تمام نبیاں دے علوم، تمام نبیاں دیاں شانہ اللہ نے کٹھیاں کیتیاں اور ایک تیرے رسول نو عطا فرمائیں۔ ایسا رسول نہیں ہے اور اللہ قسمہ چاہتا بیٹھا ہے۔ اللہ دیاں قسمہ سنو، توڑا مالک قسم چاہ کے یاد ہے۔ اللہ فرمائیدہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اللہ فرمائیدہ میں نے قسم اپنی ذات دی، میں رب کائنات دے کسے ذرے نو کدی بھی وجود نہ بخشدا اگر میں رب نے اپنے محمد نو بڑھاونا نہ ہوندا۔ یہ ساری کائنات صدقہ مصطفیٰ ہے۔ نہ کوئی نبی میرے نبی دے علم دا مقابلہ کر سکے۔ حضور میں تو جڑے گلاں کرن بہ جاواں پھر یہ گلاں چل دیاں راسن، آپ دی ایک نگاہ دے اشارے دا منتظر راساں کہ آپ اپنی نگاہ مبارک دے نال ایک میٹھا اشارہ ارشاد فرما سو اور میں اپنی گفتگو نو اپنی بات چیت نو ختم کر دے سا۔ جب تک آپ دی نگاہ مبارک وہ میٹھا اشارہ نہیں فرمائے گی میں اپنے نبی کی باتیں سناتا رہوں گا۔ یہ تو میرے مرشد کی نگاہ ہے کہ جب آپ اشارہ فرمائیں گے میں اس وقت اپنی بات کو مختصر کروں گا، جب تک آپ مجھے حکم نہیں فرماتے میں کملی والے کی باتیں سناتا رہوں گا۔ سنیے میں عرض کر رہے ہیں جناب دی خدمت دے اندر آپ کو 2 لمحہ میری باتیں سننا چاہیے اور اس گفتگو کو سنیے۔ نہ کوئی نبی میرے نبی دے علم دا مقابلہ کر سکے، نہ کوئی نبی میرے نبی دے اخلاق دا مقابلہ کر سکے، نہ کوئی نبی میرے نبی دی رحمت دا مقابلہ کر سکے، نہ کوئی نبی میرے نبی دیاں صفتاں دا مقابلہ کر سکے، نہ کوئی نبی میرے نبی دے حسن دا مقابلہ کر سکے، نہ کوئی نبی میرے نبی دے علم دا مقابلہ کر سکے۔ ایمان نال دسو اگلے نبیاں کول علم ہا یا کوئی نہ؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ اگلے نبیاں کول علم ہا یا کوئی نہ؟ علم ہاں، لیکن میرے نبی دے علم دا مقابلہ نہیں، چونکہ اللہ فرمائیدہ ہے میں کائنات دے سارے خزانے، اللہ فرمائیدہ ہے جو کچھ میں سارے نبیوں نو عطا کیتا ہے وہ کٹھا کر کے کلے مصطفیٰ نو عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ میں عرض کراں اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے کہ جو کچھ اللہ نے بنی اسرائیل دے جڑے علم اللہ نے بنی اسرائیل دے نبیوں نو عطا کیتیان وہ اللہ مصطفیٰ دی امت دے ولیاں نو عطا کیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جڑے علم اللہ نے نبیاں نو بنی اسرائیل دے نبیاں نو عطا کیتے او علم حدیث پاک چمدا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ دی امت دے ولیاں نو عطا کیتے ہیں۔ تو نہ کوئی نبی میرے نبی دے علم دا مقابلہ کر سکے تے نہ کوئی نبی میرے نبی دے اخلاق دا مقابلہ کر سکے۔ گل کرو اگلیاں نبیاں چ اخلاق ہائی یا کوئی نہ؟ ہائی بالکل ہے۔ اخلاق تو ہے جی جی، لیکن میرے نبی دے اخلاق دا مقابلہ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن گواہی دیندا ہے، اللہ فرماندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماندا میں سب تو بہترین اخلاق مصطفیٰ نو عطا فرمایا۔ سبحان۔ اخلاق کا مقابلہ نہیں۔ بڑے بڑے رحمت والے پیغمبر دیکھے لیکن میرے نبی دے رحمت دا مقابلہ نہیں۔ اللہ نے قرآن فرمایا، اللہ فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرماندا میں جنہیں جہانہ واسطے کملی والے نو رحمت بنایا۔ رحمت دا مقابلہ نہیں اور صبر دا مقابلہ نہیں۔ بڑے بڑے صابر پیغمبر ویکھن، ایک پیغمبر آ او دے جسم وچ کیڑے پے گئے، آپ کی توجہ ہے؟ جی جی بے شک۔ ایک پیغمبر دے جسم وچ کیڑے پے گئے، اس پیغمبر دے جسم وچ کیڑا تلے ڈاندا، او پیغمبر کیڑے نو چاہ کے دوبارہ جسم وچ رکھدا۔ اللہ دا پیغمبر صبر کردا نہ ایوب علیہ السلام ہے۔ ایک اللہ دا رسول آ او بیٹے دی جدائی دے اندر رومن بیٹھا، او دی اکھاں دا پانی خشک ہو گیا، اکھاں دی بینائی ضائع ہو گئی۔ نہ یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ دا بڑا لاڈلا پیغمبر آ بڑا صبر کیتا ہے، لیکن قربان جاواں میرے نبی دے صبر دا مقابلہ نہیں۔ طائف دی بستی ہے، ایک انہاں دا صبر آ، ایک میرے نبی دا صبر ہے۔ طائف دی بستی ہے، حضور جاندے پین کلمے دی دعوت دین دن، امت نے پتھر مارے، میرے نبی دے جسم اتھر دے بچوں خون چلیا، نالین پاک تک پہنچیا، میرے نبی دے جوڑے مبارک خون دے نال تربتر ہو گئے، عذاب دے فرشتے آ گئے، جبریل نال آ گئے، انہاں کہا یا رسول اللہ جنہاں توانو پتھر مارے حکم فرماؤ اس وستی نو چالواں آسمانہ تے لے جاواں پلٹ کے زمین تے سٹاں ساری وستی نو تباہ و برباد کر دیواں، حکم فرماؤ تا انہاں دوواں پہاڑاں نو رلا کے اس
بستی نو غرق کر دے ماں. میرے کملی والے نے جواب ارشاد فرمایا, حضور فرمایا جبریل میں محمد بد دعائیں کرن واسطے تے نہیں آیا, محمد تے دعائیں کرن واسطے آیا. ارے امت پتھر مرندی رہ گئی, کملی والا دعائیں کریندا رہ گیا. یہ مصطفیٰ کی محبت ہے, یہ مصطفیٰ کا پیار ہے, یہ مصطفیٰ کا صبر ہے جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ سبحان اکبر کبیرہ. اور بات کو یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تسی اگر نبی دی شان ویکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو. اصل قرآن نہیں پڑھ دے نا, نبی دی شان بھی نظر نہیں آتی. جو قرآن پڑھے اسے مصطفیٰ کی شان نظر آتی, کیونکہ قرآن دا ہر لفظ میرے نبی دی عظمت دی گواہی پیا دیندا. اور میں لاہور والو آپ کو بتاؤں, یاد رکھنا اے جس نو تسی قرآن آ دیو, قرآن جان دیو نا, جی بے بولیے نا, بے شک بے شک. قرآن سمجھتے ہیں نا, جی اللہ کی کتاب ہے. ماشاءاللہ. آپ کے لیے جو کتاب نازل ہوئی اسے قرآن کہتے ہیں. اے جس نو تسی قرآن آ دیو, میں جس لئے قرآن پڑھن بانا مینوں اے قرآن نہیں لگدا, محمد دی شان لگدا ہے. سبحان اللہ. اے لفظ قرآن استعمال ہویا ہے, حقیقت دے اندر اے ایک لفظ میرے نبی دی عظمت دی گواہی پیا دیندا. یہاں تک کہ نبی دے چہرے دی بات آوے تا قرآن بن جاندا, نبی دی زلفاں دی بات آوے قرآن بن جاندا, نبی کی آنکھوں کی بات آئے قرآن بن جائے, میرے نبی دی ہوٹھاں دی بات آوے قرآن بن جاوے, میرے نبی دی ہتھاں دی بات آوے قرآن بن جاوے, میرے نبی دے سینے دی بات آوے قرآن بن جاوے, میرے نبی دے مدینے دی بات آوے قرآن بن جاوے, میرے نبی دے اخلاق دی بات آوے قرآن بن جاوے, میرے نبی دی رحمت دی بات آوے قرآن بن جائے. اگر آنکھوں تا قرآن سنا چھوڑا, بے شک ماشاءاللہ. بولیے نا, ضرور جی ضرور. قرآن سنا دوں جی بے تو شک. سنیے قرآن. سبحان میرے نبی دے چہرے دی بات آوے قرآن والضحا آکھے, نبی دی زلفان دی بات آوے قرآن واللیل آکھے, نبی دی اکھاں دی بات آوے قرآن ما زاغ البصر آکھے, نبی دے ہوٹھاں دی بات آوے قرآن لا تحرک بہی لسانہ آکھے, نبی دے ہتھاں دی بات آئے قرآن ید اللہ دے ہتھ آکھے, نبی دے سینے دی بات آئے قرآن علم نشرح دا سینہ آکھے, ارے نبی دے مدینے دی بات آئے قرآن لا اقسم بہذا البلد دا مدینہ آکھے, ارے نبی دے اخلاق دی بات آئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم آکھے, نبی دی رحمت دی بات آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آکھے, ارے میرے نبی دی صفتان دی بات آئی قرآن بول اٹھا. قرآن اکدا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سیدی مرشدی غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ. زندگی فضول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, پیر ارچی مبارک, حضرت میاں صاحب مبارک. بولیے نا, نبی کی شان سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ آئی گل کرو میرے نال. سبحان اللہ. صرف میرا پسینہ کٹائی جاندے ہو, میرا ہی زور لوائی جاندے ہو, تھوڑے منن دا ارادہ بھی ہے یا میں ایویں ہی زور لائی جانا؟ تو پوچھنا چاہتا ہوں, بڑے مجمع سے سوال کر رہا ہوں, جواب دیجئے نا کہ جیڑا نبی اتنی شان والا ہوئے اس نبی دا غلام بننا چاہیے یا دشمن بننا چاہیے؟ غلام بننا چاہیے. اس نبی کی ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ ماننی چاہیے. اور میں کدی کدی سوچ کے حیران ہو جانا, میرے پیریں ٹو زمین نکل جاندی ہے جیلے میں لوگاں دی حالت وے نا, رب کعبہ دی قسم حالت ہے کدی او زمانہ میرا نبی انگلی اٹھاوے آ سورج بھی میرے نبی دیاں گلاں منیندا. سبحان اللہ. چاند کو کہتے تو چاند حکم کی تعمیل کرتا, پتھروں کو حکم کرتے تو پتھر میرے نبی کی بات مانتا. میں ویکھیا کائنات دی ہر چیز میرے نبی دیاں گلاں منیندی ہے, اگر نہیں منیندے تے اڑ دے مسلمان نہیں منیندے. پتھر مانے اور مسلمان نہ مانے, سورج مانے اور مسلمان نہ مانے, چاند فرما برداری کرے اور مصطفیٰ کا دامن یہ امتی چھوڑ کے چلا جائے. کافرہ میرے نبی نو مطالبہ کیتا, انہاں کہا ہے محمد ابن عبداللہ اگر چند تینو آکے سلام چکرے تیرا کلمہ پڑھ لے سائیں. میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے, آسمان تو چندو ٹکڑے ہو کہ میرے نبی دے قدمہ دے وچ آ گیا. میرے پیر علی دی نماز قضا ہو گئی, سورج غروب ہو گیا.
حضرت علی دی اکھاں دے وچوں آنسو ڈٹھن، میرے نبی دے چہرے تے گرن، میرے نبی نے اکھاں کھولیاں، حضور فرمایا علی روندا بیٹھا ہے، یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے، علی کو رونا آ گیا ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ڈوبے سورج میرے محمد دے آنکھیں واپس آ گیا۔ سورج نبی دی گل نو منیندا ہے، اگر نہیں منیندے تے اردے مسلمان نہیں منیندے۔ ایک دن کافر آ گئے، ہاتھ وچ کنکریاں، ابو جہل ہے، ہاتھ دے اندر کنکریاں لکا کے بدا ہے، آدھا محمد ابن عبداللہ اگر دسے نا جو میرے مٹھے وچ کیڑی شے ہے میں تیرا کلمہ پڑھ لیساں۔ حضور فرمایا ابو جہل اے تینوں میں دسے نا جو تیرے مٹھ دے اندر 6 پتھر ہیں، پر انکم کر اس مٹھ نو کنا اللہ ہر پتھر کول محمد دا کلمہ آپ سن لا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے پتھر بھی نبی دے کلمہ پڑھ دے، پتھر بھی نبی کو مانتا ہے۔ ارے تم پتھر سے بھی گئے گزرے ہوئے ہو گئے، پتھر بھی مانے اور مسلمان مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دے۔ یہ کیسی محبت، یہ کیسا پیار، یہ عشق۔ میں بھی آپ ہی کی طرح تھا، یہ میں تسی بیٹھے ہو میں ہی آموں، اے پڑھیاں اے میں گلاں ساریاں پڑھیاں لیکن سمجھ نہ آئی۔ لیکن جب اس اللہ کے ولی کی صحبت میں آیا تو جو قرآن میں پڑھا تھا وہ ان کی نگاہوں سے سمجھ آیا۔ پھر پتا چلا کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ پہلے پڑھیا عمل نہ ہوندا، پڑھیا صحیح جی میں اسی کرنے ہیں، پیر یا مولوی اسی کرنے ہیں، چھڑے ہی حال ہے، پڑھیا عمل نہیں کیتا، نبی کی سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوئے، پڑھیا سی کہ یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے، عمل نہ نصیب ہوا۔ عمل مجھے اس وقت نصیب ہوا جب میں اس کامل ہستی کی صحبت میں آیا۔ ارے لاہور والوں میں اکیلا ملتان سے چلا تھا، میں نے کسے پتہ دسیا، میں اتو چلیا اور راوی ریان شریف آ گیا۔ جدو میں اپنے مرشد کریم دی آستانے کسی کے ساتھ نہیں آیا، کسی کی سفارش پہ نہیں آیا، اکیلا آیا تھا۔ اور میں تسی لوگ میں جان دے نہیں، میرے مرشد کریم تو مجھے جانتے ہیں، میں خود ایک سید گھرانے نال تعلق رکھنا، اور میرے خانوادے دی ایک بہت بڑی گدی ہے، میرا خاندان میرے بزرگ بہت بڑے کامل ہستیاں گزرے۔ میرے جد امجد حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ وہ ہستی نے جنہاں دے کل حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں 12 سال پڑھ دیاں رہی ہیں۔ یہ میرے خانوادے کا نام ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ میرے دادا صاحب پیر، میرے والد صاحب پیر لاکھوں مرید ہیں، میں نے میرا ایک دینی گھرانہ ہے، علمی گھرانہ ہے، میں نے انہوں نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، لیکن میں دیکھیا کہ قرآن پڑھن تو بعد، حدیث پڑھن تو بعد، پیران دے گھر پیدا ہومن تو بعد سارے گھر میں شریعت تھی، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ مجھے شریعت پر چلنا نصیب نہ ہوا۔ کبھی کہیں نبی کی شریعت کو چھوڑ دیتا، کبھی کہیں نبی کی سنت سے منہ موڑ لیتا، لیکن پھر میری قسمت جاگی کہ مجھے وہاں ملتان سے لاہور آنا نصیب ہوا اور اس کامل ہستی کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ آج فخر سے کہتا ہوں، سر اٹھا کے کہتا ہوں کہ شکر کرتا ہوں مالک تیری رحمت ہوئی، کرم ہوا مجھ پر کہ جو قرآن اور حدیث میں پڑھا تھا وہ ان کی نگاہوں سے عمل میں آ گیا۔ اللہ ایسی زندگی ہر کسی کو نصیب فرمائے، کسی کامل ہستی کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو جائے جس کے قدموں سے نبی کی شریعت پر چلنا آسان ہو جائے۔ یہ زندگی کا اصل مقصد ہے، پا لیجئے، کسی اللہ کے ولی سے اپنی صحبت لگا لیجئے، کسی کا دامن پکڑ کے دیکھیے آپ کا دامن اللہ کی رحمت سے کیسے بھرتا ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے اور کاملین کی صحبت عطا فرمائے۔ تو خدا سے بھی پیار کیجئے، مصطفیٰ سے بھی پیار کیجئے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میرا موضوع وہ تھا، حضور میں جو جیڑی آیت پڑھی موضوع ہوا، لیکن گل کسی ایسے پاسے چلی کہ وہ جیڑی آیت پڑھی او دے موضوع تے جا ہی نہ سکا، اور موضوع کی طرف چل گئی بات اور اسی میں ہم پھنس گئے اور اس کی تشریح میں لگ گئے۔ اب میں اس آیت کا صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں، بلکہ اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں اور مکمل ہو جائے کہ ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی ہم اس کی تفصیل میں تو نہ جا سکے، لیکن اس کا جامعیت کے ساتھ ہم خلاصہ عرض کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رب ہے۔ قرآن چھک گل لکھ دے، نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایک بار پھر سن لیجئے۔ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رب ہے۔ قرآن چھک گل لکھ دے اور کملی والے نو حکم دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے محبوب میرے بندیاں نو آکھی کہ اللہ فرمائیدا ہے میرے بندے میری رحمت تو نا امید نہ ہوویں۔
میرے بندے میری رحمت تو نا امید، بولیے نا امید۔ اللہ میں تے بڑا وڈا خطا کار، بڑا وڈا گناہگار، بڑا وڈا مجرم۔ اللہ فرمائندہ ہے او بندے تیرے گناہ درختاں دے پتیاں تو زیادہ ہو گئے، پر یاد رکھی میری رحمت اس تو زیادہ وسیع ہے۔ اللہ میرے گناہ ریت دے ذرات تو زیادہ ہو گئے، جواب آیا بندے میری رحمت اس تو بھی زیادہ وسیع ہے۔ اے زمین آو آسمان، اے سارا خلا یہ تیرے گناہ نال بھری جاوے تو اللہ فرمائندہ ہے بندے تیرے گناہ دی موڑی کوئی حد دے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات کسی کو؟ اللہ فرمائندہ ہے اے زمین آو آسمان، اے سارا خلا یہ تیرے گناہ نال بھری جاوے، اللہ فرمائندہ ہے بندے تیرے گناہ دی موڑی کوئی حد ہے اور میری رحمت دا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندے میری رحمت تو نا امید، نا امید۔ یہ جو نوجوان کھڑے ہیں، جو بوڑھے بیٹھے ہیں، جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں گزر گئی، ان کے لیے آخری پیغام دے کے سٹیج چھوڑ رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے، گناہگار ہے نا، خطاکار ہے۔ اللہ فرماندہ ہے بندے اپنی زندگی دیاں ساریاں غلطیاں کٹھیاں چکر۔ اللہ فرمائندہ ہے ایک باری میرے بوے تے لگا، ایک باری توبہ دے ہاتھ اٹھا۔ اللہ فرمائندہ اولائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرمائندہ میں نو قسم ہے اپنی ذات دی، جب میں رب تیری زندگی دیاں ساریاں غلطیاں نو نیکیاں دے وچ تبدیل نہ کر چھوڑا، میں نو رب نہ آکھی۔ اللہ فرمائندہ میرے بندے یا رسول اللہ، اللہ فرمائندہ میرے بندے تیرے منگنے دیر ہے، میرے بخشنے دیر کائی۔ یہ توبہ ہے، کیا ہے؟ بولیے نا، بولیے نا۔ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں وہی بولیں توبہ، توبہ ہے۔ اور یاد رکھیے توبہ یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں، توبہ کا اصل معنی، بیعت کا اصل معنی توبہ ہے۔ جب ہم بیعت کرتے ہیں تو اس بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کسی دوست کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں مولا جو غلطیاں ہو گئیں ان کی معافی مانگتا ہوں، اور اس تیرے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تیرے فرمانوں کو نہیں چھوڑوں گا، تیرے نبی کے دامن کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ فرماندہ ہے تیرے منگنے دیر ہے، میرے بخشنے دیر کائی نہیں۔ حضور ایک حدیث یاد آ گئی، اگر اجازت ہوئے تو حدیث کا خلاصہ عرض کر دے۔ میں بات چھوڑنا چاہتا تھا، بات لمبی ہو گئی۔ بڑی قیمتی حدیث، اللہ کا پیار دیکھیے۔ حدیث پاک چمدہ ہے، جلے رات ہوندی ہے نا، رات کیا سارے بول لیں اے ہن کیا ہے؟ رات۔ اللہ حضور فرماندے ہیں جلے رات ہو جاندی ہے نا، رات میرا رب ایتھے تشریف لائے ہم دے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ دے۔ آسمان دنیا تے اللہ تشریف لائے ہم دے اور اللہ دی رحمت دی نگاہ اٹھ دی، اللہ دی رحمت دی نگاہ اٹھ دی۔ حدیث پاک چمدہ اللہ دی رحمت دی نگاہ اٹھ دی ہے، بندے ستے پے ہوندے تے اللہ بائے کے ایک صد مرین ادھی راتی نا جی، اے جڑا ویلا ہے نا حضور، اس ٹائم رب ایتھے آ کے بندہ ہے آسمان دنیا تے، اور حضور فرمائندے اللہ بائے کے صد مریندا۔ میں وہ صد تو سنائینا، اگر تہاڈی صلاح بنے بے اللہ سدیا ہے او دا جواب دیونا چاہیے، جواب دیویا ہے۔ اگر تہاڈی صلاح نہ بنے نہ دیویا، مجبوری نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، میں تو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ ایتھے باندھا ہے میرا مالک صد مریندا ہے، حدیث پاک جمدا ہے اللہ سدیندا ہے حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ سبحان اللہ۔ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ ارے ہے کوئی بیمار جس نو شفا عطا کر دیتی جائے؟ ارے ہے کوئی تنگ دست جس کی روزی بڑھا دیتی جائے؟ ارے ہے کوئی بے اولاد جس نو اولاد عطا کر دیتی جائے؟ مالک فرمائندہ میرے بندے او ویلے تیرے منگنے دیر ہے، میرے عطا کرن دے اندر دیر نہیں ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اپنی بھی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول کی بھی محبت عطا فرمائے، اور دست بستہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں یوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ مبارک ہم پر سلامت رکھے، اللہ آپ کے قدموں میں ہمیشہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جس دامن سے وابستہ ہوئے ہیں
اسی دامن سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ایسے کاملوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جتنے بھی غافل دل آج اس محفل میں بیٹھے ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو بھی ان دلوں کو بھی اپنی محبت عطا فرمائے اور ان دلوں میں بھی اللہ اپنا نور عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر سی مبارک، میاں صاحب مبارک. ماشاءاللہ. حضرات محترم حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید واجد الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہ. اللہ یار دی گل نہ موڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. میں سمجھے میں سمجھے میں سمجھے اللہ یار دی گل نہ موڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. اور فلک تو نسد آیا وے، فلک تو نسد آیا وے، جدو حکم سجل فرماوے، جدو حکم سونا فرماوے. کعبہ بھی پھرتا جاوے، بھلے 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 کعبہ بھی پھرتا جاوے. آج کی پاس رخ موڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. میں سمجھے عقل دے کوڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. اکرم کونین دکھا جا میرا کر لئی آ جا، میراج کرن لئی آ جا. نالے عرش دا مان بتا جا، میرے عرش دا مان بتا جا، نالے عرش دا مان بتا جا. تیرے چم لوے عرش جوڑے، تیرے چم لوے عرش بھی جوڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. نہیں سمجھے عقل دے کوڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. نہیں سمجھے عقل دے کوڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. اللہ ویک معاشر ویچ نثارے، جدو رب فرمایا پیارے، او جدو رب فرمایا پیارے، دوزخ دے قیدی سارے، دوزخ دے قیدی سارے، دوزخ دے قیدی سارے. تیری خاطر سجنا چھوڑے، تیری خاطر سجنا چھوڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. نہیں سمجھے عقل دے کوڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. نہیں سمجھے عقل دے کوڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے. ساڈا مک گیا ازلی دا رونا، رب دے چھڈیا او رب دے چھڈیا من مونا. جنہ بلیو جاوے سونا
हो जावे सोना जिन्ना बली हो जावे सोना बली हो जावे सोना मोड़ी कोण उनानू बोले अल्लाह यार दी गली ना मोड़े नहीं समझे अकल दे तोड़े अल्लाह यार दी गली ना मोड़े अल्लाह यार दी गली ना मोड़े उदई शिक नवे के दाता उदे दरते बनदियां बातां उदे दरते बनदियां बातां रब लेके ओदियां नातां तानल ऐता जोड़े अल्लाह यार दी गली ना मोड़े नहीं समझे अकल दे कोड़े अल्लाह यार दी गली ना मोड़े अल्लाह यार दी गली ना मोड़े सुने नासिर दी गल पाई मैनू इश्क ने गल समझाई मैनू इश्क ने गल समझाई ओदी शान दी हद नहीं आई अख थकी में अकल दे घोड़े अल्लाह यार दी गल ना मोड़े सदा सोना प्यार वाला डंग वेख दे नाओ जात वेख दे नाओ रंग वेख दे ओदा इश्क न वेखे जात ओदा इश्क न वेखे जात ओदे दर ते बंदियां बातां ओदे दर ते बंदियां बातां हबे लेके ओदी नाता तानले ऐता जोड़े अल्लाह यार दी गली ना मोड़े नहीं समझे अकल दे कोड़े अल्लाह यार दी गली ना मोड़े अल्लाह यार दी गली ना मोड़े अल्लाह कोई राजा होवे तबे का इत्थे जोगी फिरने बतेरे मेरी जिंदगी दी कुल कमाई मुर्शिद दी गली दे फेरे सारी जिंदगी दी कुल कमाई मियां साहब दी गली दे फेरे दुनिया वाले जान जो रिश्ते तेरे ते मेरे मेरी जिंदगी सारी जिंदगी कुल मेरी जिंदगी दी कुल कमाई मियां साहब दी गली दे फेरे कोई राजा होवे तबे का इत्थे जोगी फिरन बतेरे मेरी जिंदगी दी कुल कमाई मुर्शिद दी गली दे फेरे सारी जिंदगी दी कुल कमाई मुर्शिद दी गली दे फेरे कोई राजा होवे तबे का इत्थे जोगी फिरन बतेरे मेरी जिंदगी दी कुल कमाई मुर्शिद दी गली दे फेरे अखियां बिच सोने मुर्शिद दे तस्वीर सजाई फिर नाया की जाने दुनिया दिल विच में नहीं जाने दुनिया दिल विच में नहीं दर्द मुकाई फिर नाया ना अखियां बिच फिर सोने मुर्शिद दे ना अखियां बिच मियां साहिब दे तस्वीर सजाई फिर माया की जाने दुनिया दिल विच में नहीं जाने दुनिया दिल विच में नहीं दर्द लुकाई फिर माया ना अखियां बिच सोने
مرشد دے میرے نادی مالا گل پاکے ہر جد دیا خوشیاں ٹھکرا کے میرا درد دے میرا درد دے منو مرشد نے سینے ملائی پھر نایا نایکھیاں بچ سونے مرشد دے نایکھیاں بچ میاں صاحب دے تصویر سجائی پھر نایا کہیں جانے دنیا دل بچ میں منو مرشد کامل مل گیا رے منو مرشد کامل مل گیا رے منو مرشد کامل منو مرشد کامل مل گیا رے پتا کھل گیا بوا منو مرشد کامل مل گیا رے پتا کھل گیا بوا دنیا والو جانلو دنیا والو جانلو اٹی نظر دیو اکسیر گئی نایکھیاں سونے مرشد دے نایکھیاں بچ میاں صاحب دے تصویر سجائی پھر نایا کہیں جانے دنیا دل بچ میں کہیں جانے دنیا دل بچ میں کہیں درد لکائی پھر نایا نایکھیاں بچ سونے مرشد دے نایکھیاں بچ سونے دلبر دے تصویر سجائی پھر نایا کہیں جانے دنیا دل بچ میں کہیں جانے دنیا دل بچ میں کہیں جانے دنیا دل بچ میں سجنا سے جھوٹی دنیا نہیں میاں صاحب راضی کر لوے سونے پیر نو راضی کر لوے میاں صاحب راضی کر لوے بندگی دا اعتبار نہیں تو کیا عشق بازار میں نہیں تو چڑھے آئیو تہدار میں نہیں ایڈا سستا سودا پیار میں نہیں ایڈا سودا لبدا یار میں نہیں نایکھیاں بچ سونے مرشد دے ائی جنگل گانے میں ننگے تو تک لگنے جڑایا شک بن کے سکھ ڈھونڈے جڑایا شک بن کے سکھ ڈھونڈے ابھی قسمت وچ دیدار نہیں تم کیا عشق بازار نہیں تو چڑھے آئیو تہدار نہیں ایڈا سستا سودا پیار نہیں ایڈا سودا لبدا یار نہیں اج سمجھ نہ آوے دنیا نو مرشد دے تلوار میں نہیں سونے تلوار میں نہیں میاں صاحب دے تلوار میں نہیں ارے خالی جانا بار بھی نہیں تم کیا عشق بازار میں نہیں تو چڑھے آئیو تہدار میں نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سودا لبدا یار بھی نہیں نایکھیاں بچ سونے مرشد دے نایکھیاں بچ میاں صاحب دے تصویر سجائی پھر نایا کہیں جانے دنیا دل بچ میں کہیں جانے دنیا دل بچ میں کہیں درد لکائی پھر نایا نایکھیاں بچ سونے مرشد دے نایکھیاں بچ میاں صاحب دے تصویر سجائی پھر نایا کہیں جانے دنیا دل بچ میں جنوں مرشد کامل مل گیا ساڈا کھل گیا بوا
شور